ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائی ہے، یعنی اسباب ایسے موافقت کے ڈالے کہ آپ کے قدم اللہ کے راستے میں پڑ رہے ہیں اور ذمہ داریاں لے رہے ہیں، تقاضے پورے کر رہے ہیں، اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں. جی ہاں، تو یہ اللہ کا خاص انعام ہے کہ دین کے لیے اور دین کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگے کیا. اس کو سوچنا چاہیے. انصار مدینہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان جتایا، واذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی جو نعمت تمہارے پر آئی ہے دین کی اور نبی کی اور مدینہ کو دارالہجرت بنانے کی، اس نعمت کو سوچا کرو، اس کو یاد کرو، اس کی قدر کرو، ورنہ تم تو دشمن تھی آپس میں، تمہارے یہاں تو آگ لگ رہی تھی، تمہارے یہاں تو آگ لگ رہی تھی، حالت بہت بری تھی. اللہ تعالیٰ نے حالات کو بدل دیا، تمہاری دشمنیاں ختم ہو گئی، تمہارے اندر بھائی چارہ قائم ہو گیا، اور اللہ کے احسان مانو کہ تم کو اللہ نے بھائی بنایا اور مقصد پر جمع کر دیا. یہ خاص احسان ہے، اللہ تعالیٰ مقصد پر سب کو جمع کر اپنے اپنے اغراض سے پاک ہو جائے اور مقصد پر جمع ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ خصوصی احسان، تو یہ کام اللہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. ہاں، تو کام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، ایک ہی مقصد، ایک ہی ترتیب، بس یہ اللہ کا احسان ہے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا احسان مانیں اس کا شکر کریں کم. تو بہرحال یہ ایک شکر کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دین کا ہر کام جو ہے وہ اللہ کی امانت ہوتی ہے. اچھا کہ وضو کو بھی امانت کہا گیا کہ وضو امانت ہے، اس کو پورا ادا کرو. اسبغوا الوضوء حدیث شریف، وضو میں اسباغ کرو، یعنی پورا وضو کرو. ایک بال کے برابر بھی، ایک ناخن کے برابر بھی کوئی جگہ چھوٹی نہ رہ جائے، سنت کے مطابق کرو. کیوں کہ وضو امانت ہے، نماز امانت ہے. اسی طرح دین کا ہر کام، پورا دین امانت ہے. پورا دین یہ اللہ کی امانت ہے اور نعمت بھی ہے کہ بطور نعمت کے، بطور انعام کے اللہ نے ہم کو یہ پورا دین دیا ہے. فَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت کو تمہیں پوری کر کے دی ہے. تو یہ نعمت بھی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. دونوں پہلو اس کے اندر ہے. نعمت ہونے کی وجہ سے اس کا شکر کرنا ہے، امانت ہونے کی وجہ سے اس کی حفاظت کرنی ہے. اس کی حفاظت کرنی ہے کیونکہ تو اللہ کی امانت ہے، واپس دینی پڑے گی. امانت واپس دی جاتی ہے جس کی ہوتی ہے اس کو، اس لیے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. اس لیے دین کے کاموں کی حفاظت کرنا ہمارے ذمے ہے. نماز کے بارے میں بھی 2 حکم دیے ہیں. ایک حکم ہے نماز قائم کرو،
وہ مشہور ہے. ایک حکم ہے نمازوں کی حفاظت کرو، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ نمازوں کے لیے اپنے پیٹوں کو، اپنی پیٹھوں کو ہلکا رکھو. نمازوں کے لیے اپنے پیٹوں کو اور اپنے پیٹھوں کو، پیٹھ کو ہلکا رکھو. پیٹ کو ہلکا رکھنے کا مطلب ظاہر، پیٹھ کو ہلکا رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زیادہ جھگڑے دنیا کے اپنے ساتھ مت رکھو، نہیں تو عبادت میں کیا مزہ آئے گا. بتا جھگڑے اس کے ساتھ ہے. تو نماز کے لیے اپنے پیٹ کو، اپنے پیٹ کو ہلکا رکھو، کیونکہ نماز اللہ کی ایک امانت ہے. تو اس کی حفاظت کا بھی ہے، اس کی اقامت کا بھی ہے. یہ ہماری طرف حکم ہے. اس طرح پورے دین کی یہی حالت ہے کہ پورا دین اللہ تعالیٰ نے بطور امانت کے اور بطور نعمت کے ہم کو دیا. تو اس کے جواب میں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے جواب میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنے دین کی خدمت کرنی ہے اخلاص کے ساتھ. یہ پہلی شرط ہے. اچھی ہے نیت، کہ اپنے نیتوں کو صحیح رکھنی ہے کہ اللہ کے دین کا کام ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، اپنے آخرت بنانی ہے اور کچھ نہیں. صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا. ہمارے ارادے، ہمارے عزائم صرف آخرت بنانے کے ہیں. ہمارے ارادے عزائم اور کسی چیز کے نہیں ہے، دنیا بنانے کے نہیں ہے کہ اس کام کے آڑ میں کوئی دنیا بناوے، کہ نہیں، کچھ نہیں. ہم نے آخرت بنانی ہے. انبیاء کرام کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ ان کی آخرت کا ہوتا ہے. وہ اسی کے داعی ہوتے ہیں، اسی کی طرف لے جاتے ہیں، اور ان کے لیے یہی موضوع آخرت کا خاص کر کے اللہ نے ان کو دیا. وَإِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ. یہ خاص طور سے اس کو دیا گیا کہ وہ اپنی آخرت بنا لے. انبیاء کرام ہیں دنیا میں آتے ہیں، وہ آخرت کو بنانے کی تعلیم دینے کے لیے آتے ہیں. اور حکم یہ ہوتا ہے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. جو تجھ کو اللہ نے دیا ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے. دنیا آج ہے کل نہیں ہے. جی ہاں، اس لیے تو اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا لے اور اس میں جلدی کر، اس میں جلدی کر. حکم ہے سبقت کرو، جلدی کرو، بادر ہو، سارے ہو، سابق ہو، یہ سب حکم ہے. جلدی کرو، آگے بڑھو. تو بڑی بات ہے، اس لیے اس میں آگے بڑھنے کا بھی حکم ہے، جلدی کرنے کا بھی حکم ہے. ٹالنا منع ہے. ٹالنا ابھی نہیں، بعد میں، یہ منع ہے. اس کو ٹالنا کہتے ہیں اردو میں. ایک کام کو دوسرے وقت پر ٹالا، ابھی نہیں، یہ بعد میں، یہ منع ہے. اس کو تشویف کہتے ہیں عربی میں. تشویف یعنی بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے. پھر وہ موقع ہاتھ سے نکل جاتے ہیں یا زندگی ساتھ چھوڑ دیتی ہے. دونوں میں سے ایک بات ہوتی ہے. تو موقع ہاتھ سے گیا، زندگی تو رہی یا زندگی نہیں ہے. یہ شیطانی بات ہے. تصویر بعد میں کریں گے، پچھلے سال، آئندہ سال کریں گے، حج کے بعد کریں گے، شادی کے بعد کریں گے، رمضان کے بعد کریں گے. اس کو تصویر کہتے ہیں. شیطان دیکھتا ہے کہ یہ تیار ہے تو پھر دوسرے وقت کے
شیطان کی ترتیبیں ہیں، اس میں ایک تصویف ہے، ایک تصویل ہے، ایک تخویف ہے۔ تصویف تو یہ کہ ابھی نہیں بعد میں، ایک تصویل ہے کوئی بہانہ بنا لے کہ ابھی کچھ عذر نہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اس کو بہانہ کرتا، وہ بھی سکھاتا ہے۔ اور شیطان سول لهم واملالهم، کہ شیطان نے ان کو بہانہ بتایا، وہ بہانہ نکل آیا، بہانے کی وجہ سے وہ ٹل گیا۔ کہا بہانے نہ بناؤ، سچے رہو اللہ کے سامنے۔ اللہ کے سامنے کچھ منافقین بہانے بناتے تھے، تو مسلمانوں کو منع کیا کہ بہانے نہ بناؤ، جھوٹے عذر نہ تلاشو۔ اگر جھوٹے عذر تلاشو گے اور بہانے بناؤ گے تو وہ بہانے سچ ہو جائیں گے، وہ بہانے سچ ہو جائیں گے۔ وہ جو ڈراتے تھے لا تمالدوا وتمردوا، جان بوجھ کر بیمار نہ بنو ورنہ سچ مچ بیمار ہو جاؤ گے۔ یہ آداب بندگی ہے، بندہ بننے کے آداب ہے۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، جو کہیں گے وہ کریں گے، جو منع کریں گے وہ نہ کریں گے۔ اس میں یہ چیزیں آڑے آتی ہیں دین کے کاموں میں، تو اس لیے ان چیزوں سے ہم کو آگاہ کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے تابعدار اور اللہ تعالیٰ کے وفادار بندے ہیں۔ ان کو سچا کہا گیا کہ یہ سچے ہیں۔ مہاجرین کو اور انصار کو اور جو ان کے پیروی کرنے والے ہیں ان کو اللہ نے کہا یہ لوگ سچے ہیں، یہ لوگ سچے ہیں۔ سب سے پہلے مہاجرین کو سچا کہا کہ مہاجرین اپنے کام میں سچے ہیں، تو انہوں نے جان کو مال کو کسی چیز کو سمجھا ہی نہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں دی، بلکہ دین کو آگے رکھا کہ اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں۔ پھر ساری دنیا کے مسلمانوں سے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے جیسے بنو، دیکھوں کہ آخرت میں سچائی فائدہ دے گی۔ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، یہ قیامت کے دن اللہ فرماتے وہ دن ہوگا کہ سچوں کو سچائی نفع دے گی، اور چیز وہاں نہیں جلے گی، اور چیز نہیں جلے گی۔ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، یہ وہ دن ہے کہ جس میں سچوں کو سچائی نفع دے گی۔ تو یہ ساری باتیں دین کی اہمیت کے لیے ہوتی ہیں، یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کی جاتی ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ سچا ہو، آخرت کی طلب ہو۔ یہ خوبی ہے نبیوں کے طریقوں میں کہ نبیوں کے طریقوں میں، نبیوں کی دعوت میں صرف آخرت مطلوب ہوتی ہے اور کوئی چیز مطلوب نہیں ہوتی۔ نہ مال مطلوب ہوتا ہے، نہ مرتبہ مطلوب ہوتا ہے، نہ اور کوئی چیز مطلوب ہوتی ہے، بلکہ صرف آخرت مطلوب ہوتی ہے کہ آخرت بنانی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ یہ مخلص ہوتے ہیں، اور مخلصین کی کیا تاثیر ہوتی ہے کہ مخلصین جو ہوتے ہیں، اخلاص والے جو ہوتے ہیں، وہ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں۔ جسے چراغ سے روشنی ہو جاتی ہے، ایک موم بتی جلا دو تو پورے کمرے میں روشنی ہو جائے گی، کوئی دھیمی مگر روشنی ہو جائے گی، اندھیرے کو جگہ نہیں ملے گی، اندھیرے کی جگہ ختم ہو گئی، روشنی آ گئی۔ ایسے ہی کہ مخلصین جو ہوتے ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ہدایت پھیلتی ہے، ہدایت کی روشنی پھیلتی ہے، یعنی لوگوں کا یقین صحیح بنتا ہے۔ پہلی بات ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا یقین صحیح بنتا ہے، اللہ کے ساتھ ان کا صحیح یقین، خوف ہے تو اللہ کا، امید ہے تو اللہ سے، ڈر ہے تو اللہ سے، مانگنا ہے تو اللہ سے۔ یہ ہوتا ہے ہدایت میں کہ اللہ سے مانگیں گے، اللہ ہی کرے گا، اللہ ہی مددگار ہے اور کوئی مددگار نہیں ہے۔
بننا بگڑنا یہ صرف اللہ کی ذات سے ہے اور کسی سے نہیں ہے. یہ ان کے دلوں میں اترتی ہے تو ان کو اطمینان ہو جاتا ہے. آدمی کو اپنے صحیح یقین سے اطمینان ہوتا ہے. اللہ کرے گا, ہاں اللہ کرے گا, اللہ کرنے والا ہے, کوئی کرنے والا نہیں. کوئی حیات موت کا مالک نہیں, تو حیات اور موت کے درمیان میں جتنے مسئلے ہیں اس کا بھی کوئی مالک نہیں. حیات اور موت کا مالک کون ہے؟ کہ اللہ. کوئی حیات نہیں دے سکتا, کوئی موت نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے. ایسے ہی حیات اور موت کے بیچ میں جتنے مسائل ہیں اس کا کون مالک ہے؟ اس کا مالک بھی اللہ ہے. اللہ نے یہ کام دوسروں کو نہیں سونپا ہے کہ حیات موت تو میں دیکھوں گا, باقی تو دیکھنا ہے, نفع ہو نقصان ہو. یہ ہم کو سکھایا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ اس کے دل و اطمینان ہوگا. ہمارا اللہ ہے, اللہ کام بنانے والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ڈراتے تھے کہ تم یہ کام لے کے بیٹھے, لوگ تمہارے پیچھے پڑیں گے, لوگ تمہیں تنگ کریں گے, ماریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو, کیا کہو, کہ ان سے یہ کہو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے. اللہ کل یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا, ان سے کہو کہ ہم کو وہ چیز پہنچے گی جو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے لکھی. اگر اللہ نے راحت لکھی ہے کوئی تکلیف نہیں لا سکتا, اللہ نے تکلیف لکھی ہے کوئی راحت نہیں دے سکتا. تو ہم کو تو وہ بات پہنچے گی جو میرے اللہ نے لکھی ہے. یہ سب کو سبق دیا ہم سب کو. کیوں اس زمانے میں مختلف حالات آتے ہیں, لوگ ڈرتے ہیں, لوگ گھبراتے ہیں. ہاں بغیر کچھ ہوئے بھی گھبراتے ہیں, کچھ نہیں ہوا لیکن گھبراہٹ. تو ایسوں سے شیطان خوش ہوتا ہے کہ کچھ ہوا نہیں لیکن گھبرا رہا, اور اپنا کام چھوڑ کے بیٹھ گیا گھبراہٹ میں. یہ کہا کہ ہوا نہیں ہے کچھ, اس نے کہا کہ ہاں یہ ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوا, گھبرائے, مر جائیں گے, بیماری ہوئی مر جائیں گے. بھائی جس کی موت آنی ہے وہ تو تندرستی میں بھی مرے گا, کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ تندرستی سے زندگی نہیں بڑھتی ہے اور بیماری سے زندگی نہیں گھٹتی ہے, تو اس کی تاریخ مقرر ہے. ہاں یہ یقین اس لیے سکھایا ہے کہ کل یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا, ہم کو تو وہ پہنچے گی وہ بات جو ہمارے اللہ نے لکھی, اسے کوئی ٹال نہیں سکتا بس. اور ہم اس پر راضی ہیں, جو اللہ کرے اس پر خوش. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے بے چینیاں ختم ہو جاتی ہیں, گھبراہٹ نکل جاتی ہے. اس لیے یہ باتیں سکھائی ہیں تاکہ زمانے کے حالات اور دوسری چیزیں اور کچھ شیطان کہ یہ پریشان نہ کرے کہ اللہ سے ہوگا, اللہ کرے گا. ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں, اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ بیماروں کو تندرستی بھی دیتے ہیں, تندرستوں کو بیماری بھی دیتے ہیں, پھر اچھا بھی کرتے ہیں, نہیں بھی اچھا کرتے, وہ سارے مسئلے اللہ کے ہاتھ میں. اس لیے دعوت میں جو ہے میرے دوستو اصل رجوع اللہ کی طرف ہے. کیا ہے کہ ہمارا اصلی رجوع اللہ کی طرف, اس کو انابت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انابت. دعوت دینے والے, عبادت کرنے والے اپنے اندر انابت پیدا کریں. انابت کہتے ہیں دلوں کے رجوع اللہ کی طرف. یہ بڑی بات ہے کہ دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہے, کہ ہمارا اللہ ہے, ہمارا اللہ کرنے والا ہے, اس نے سارا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. کہ اپنے اندر انابت پیدا کرو, اپنے اندر اللہ کی طرف رجوع پیدا کرو, اور دعاؤں سے اپنا کام اللہ سے کرواؤ. اللہ سے تو کام کرنا, وکیلوں سے کام کرواتے ہیں, ڈاکٹروں سے کام کرواتے ہیں, بلڈروں سے کام کرواتے ہیں, نوکروں سے کام کرواتے ہیں. تم اللہ سے کرواؤ. ہمارے عبد الوہاب صاحب کہتے تھے اللہ سے کرواؤ. تم نے اللہ کو کہاں پہچانا ہے؟ اللہ سے کرواؤ, اللہ کرے گا. اللہ اتنا بڑا ہے کہ وہ مردے کو زندہ کرتا ہے. اس کے پاس جو طاقت ہے وہ کسی کے پاس نہیں. اللہ سے کرواؤ,
یعنی اللہ سے مانگا کرو، اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ کو مانگنے والا پسند ہے. دکان والے کو تو مانگنے والا پہ مانگنے والا تو کہ آگے جاؤ کہتے ہیں نا آپ لوگ دکانوں پر کہ ہاں کیوں مانگنے والا پسند نہیں اس کو. اور اللہ کو کہ اللہ تو فرماتے ہیں کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو شرم آتی کہ میں اس کو خالی ہاتھ واپس کروں، اتنا بڑا میرا دربار ہے تو میرے دربار سے وہ ہاتھ پھیلا کے خالی جاوے، مجھے اس سے شرم آتی. حدیثوں میں اللہ بڑا شرم والا ہے. جب کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو واپس کرے بغیر کچھ دیے، اس سے اللہ شرماتے ہیں. اس لیے دعا رد نہیں ہوتی، یاد رکھو. دعا کسی کی بھی رد، کوئی مسلمان دعا مانگے رد نہیں ہوتی، محفوظ ہوتی ہے، مقبول ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ محفوظ ہوتی ہے اور مقبول ہوتی ہے. مقبول ہوئی ہے تو اسی وقت دے دیں گے یہ لوگ، اس وقت نہیں دی تو اس کو محفوظ رکھیے، اس کو وقت پر دینا ہے. اس کے لیے دینے کا اور وقت ہے، ابھی اس کو نہیں دینا ہے، اس لیے اس کو محفوظ رکھیے. ہوتا ہے نہیں جب بچہ کوئی چیز مانگے تو نہیں دیتے، بس مطلب وہ چیز اٹھا کر رکھ دیتے ہیں تاکہ دیکھے نہیں، دیکھے گا تو مانگے گا. ہاں تو اٹھا کے رکھ دیتے، یعنی تو اس کو ہے اسی کے لیے ہے. ماں باپ کا مال تو اولاد کے لیے ہوتا ہے، اس کے لیے ہوتا ہے، اور کس کے لیے ہوتا ہے بولو؟ تو اللہ کی ساری نعمتیں اللہ کے لیے تھوڑی ہیں، وہ تو ہمارے لیے ہے. ہاں اللہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، اللہ کرتا ہے، وہ بے نیاز ہے. تو یہ ساری نعمتیں کس کے لیے؟ تو ہمارے لیے. ہاں ساری نعمتیں، ساری چیزیں ہمارے لیے ہی ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. لیکن دیں گے حکمت سے. کس سے؟ حکمت سے دیں گے، ایسے نہیں دے دیں گے جو مانگے وہ دے دیں کہ نہ ایسا نہیں ہوگا. اس لیے دعا محفوظ رہتی ہے اور دعا مقبول بھی ہوتی ہے. اس لیے دعا مانگنی چاہیے اور مانگتے رہنا چاہیے کہ وہ ماں محفوظ ہے، اس کی حفاظت ہوتی. حدیثوں میں کہ سب سے زیادہ قابل اکرام چیز اللہ کے دربار میں وہ بندوں کی دعائیں ہیں. ایسے نہیں کر دیا یہ تو ڈال دیے دنیا میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. کہ سب سے زیادہ قابل اکرام چیز اللہ کے دربار میں وہ بندوں کی دعائیں ہیں. اللہ کہتے ہیں اس نے مجھ کو اللہ پہچانا ہے، اس نے مجھ کو اپنا مالک پہچانا ہے، اس لیے مانگنے آیا ہے. ہاں اللہ کو ہماری قدر ہے، اس طرح ہم کو ہماری ضرورت کی قدر ہے، اللہ کو خود ہماری بھی قدر ہے کہ اللہ کے اس بندے نے مجھ کو پہچانا ہے کہ میرا اللہ ہے، وہ دینے والا ہے، تو اس لیے وہ مانگنے آیا ہے. اس لیے دعاؤں کی بھی قدر ہے اللہ کے دربار میں. اس لیے ہماری دعوت میں دعا بھی ہے. کیا ہے کہ دعا، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے. حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو دعوت کی محنت دیتے ہیں، دعا کا انعام دیتے ہیں. ہر محنت کرنے والے کو انعام ملتا ہے نہیں ملتا؟ آپ کو کیا انعام ملا؟ کہ ہم کو دعا کا انعام ملا. کیا ملا ہے؟ دعا کا انعام. کیسا انعام ہے؟ کہ اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں کی دعائیں ایسی قبول ہوتی ہیں جیسے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ان کی دعاؤں میں قبولیت ہے. کیوں؟ کہ وہ نبیوں کے راستے پر نبیوں کا کام کر رہے ہیں. اس لیے ہمارے ہاں دعا بھی ایک عمل ہے. دعا ایک عمل ہے. دعا کی مقدار بڑھانی چاہیے. دعا کی مقدار بڑھانی چاہیے. روز دعائیں مانگیں، روز دعائیں مانگیں. لمبی لمبی دعائیں تنہائیوں میں مانگیں. جی ہاں، تنہائیوں میں لمبی لمبی دعائیں مانگیں. اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. معافی مانگ کے دعا مانگنی چاہیے. طریقہ ہے کہ پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگو پھر دعا مانگو.
قصور معاف ہو گئے معافی مانگنے کی وجہ سے، اب انعام دینے کا نمبر آ گیا. جی ہاں، قصور معاف کروانا اور اللہ سے دعائیں کر کے اپنا مطلب اور اپنے مطلب کی چیز اللہ سے لینا، یہ طریقے ہیں دعاؤں کے کہ پہلے استغفار کریں پھر استغفار کر کے اللہ سے دعائیں مانگیں. یہ طریقہ ہے دعاؤں کا. تو میں نے کہا کہ دعا بھی ہمارے راستے کی اور دین کے راستے کی ایک چیز ہے، نبیوں کے راستے کی چیز ہے. دعوت کی محنت دعا کا انعام، دعوت کی محنت دعا کا انعام. اس لیے یہ یقین کرنا چاہیے کہ ہم دین کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، دین کو پانی دے رہے ہیں، نصرت کر رہے ہیں، ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں. اس یقین کے ساتھ مانگا کریں اور تجربے کرنے کے لیے نہ مانگیں. ایک دفعہ مانگا تو کچھ نہیں ہوا پھر چھوڑ دیا. یہ تو تجربے کرنے والے ٹرائی کرنے والوں کا کام ہوتا ہے. دعا میں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تم دعا مانگو میں قبول کروں گا. اب ٹرائی کرنے کی ضرورت نہیں، ٹرائی کرنے کی ضرورت نہیں کہ تم دعا مانگو ہم قبول کریں. اب کیا ضرورت تجربہ کرنے کی؟ اب تو اپنے دعا والے بنو. اس لیے میرے دوستوں ہمارے کام کی ایک چیز یہ دعا بھی ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کرے اپنی ضرورت کے لیے بھی، اپنے آخرت کے لیے بھی اور اپنے دین کے کام کے لیے بھی کہ اللہ اس کے لیے راستے کھولے. اللہ اس کے لیے راستے کھولے اور کھولے گا اللہ تعالیٰ. قاعدہ یہ ہے کہ جو قربانی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ قربانی دی جا رہی ہے. اب ہوتے ہوتے وہ قربانی اپنے حد تک پہنچ جائے گی جو حد اللہ چاہتے ہیں. جب اس حد تک پہنچ جائے گی تو اس عبادت کی اس دعا کی قبولیت ظاہر ہو جائے گی. اب کام پورا ہو گیا، اب کام پورا ہو گیا ہے، اسے اب دینا ہی دینا ہے. صحابہ کے ساتھ ایسا ہی ہوا، اپنا کام کیا یہاں تک کہ ان کی قربانی ایک حد تک پہنچی. تب حوت النفاق ختم. اب حالات بدل جائیں. یہ سن 5 ہجری میں فرمایا کہ اب حالات بدل جائیں. کیوں کہ قربانی دے رہے ہیں. 18 سال ہو گئے، 18 سال ہو گئے، 13 سال مکے کے، 5 سال کی. تو اب کام ہو گیا اور جتنے اللہ چاہتے تھے وہ ہو گیا. کہ اب حالات بدل جائیں، حالات بدل جائیں گے. اب لوگ ہمارے اوپر چڑھ کر آتے ہیں، اب کوئی نہیں آئے گا. اب اللہ ہمارے لیے راستہ کھولے گا، ہم اپنا کام لے کر دنیا میں جائیں گے. یہ فرمایا. یہ ہر وقت کی بات ہے کہ جب ہمارا کام ایک حد پر پہنچ جائے گا جو حد اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ راستہ کھولے گا. چاہے لوگ کتنی رکاوٹ ڈالیں کہ وہ اللہ کھولنے والا ہے. اللہ کا نام ہے فاتح. الفاتح کھولنے والا، بند کرنے والا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا. وہ کون ہے؟ اللہ. تو اللہ اپنی صفتوں کے ساتھ ہے. اللہ اپنی صفتوں کے ساتھ ہے. اس لیے اللہ کھولیں گے جب اس کا ہمارا کام پورا ہو جائے گا اور وہ قابل قبول ہوگا کہ پھر دروازے کھل جائیں. اب شروع وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ حدیث شریف میں ہے کہ بشارتیں سنا کرو، فضائل سنا کرو تاکہ شوق پیدا ہو. بشارتیں سنو، فضائل سنو عمل کے تاکہ عمل کا شوق پیدا ہو اور تقاضے پورے ہو جائیں. جب یہ تقاضے پورے ہو جائیں گے تو پھر جو تم چاہتے ہو وہ اللہ کر دے گا. وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ. امیدوار رہو ایسی چیزوں کی کہ اللہ تمہارے لیے وہ خوشی کے سارے سامان اللہ پیدا کرے گا. ایسے حالات اللہ تعالیٰ ڈالے گا کہ جو تمہیں خوش کر دیں گے. یہ کہا ایسے حالات اللہ ڈالے گا جو تمہیں خوش کر دیں. صحابہ نے شکایت کی تھی، اس پر یہ فرمایا تھا کہ تم جلدی نہ کرو، تم اپنا کام پورا کر کے دکھاؤ. اللہ حالات بدلنے والے ہیں لیکن تم تو جلدی کرتے ہو کہ ابھی ابھی ہو جائے. کہ ایسا نہیں ہوگا. ایک سنت ہے اللہ کی کہ اتنا کرانا چاہتے ہیں. جب وہ اتنا ہو جائے گا تو اللہ اپنی قدرت سے کرے گا. جس قدرت سے سورج نکالتا ہے، جس قدرت سے سورج ڈوباتا ہے، چھوٹی راتیں بناتا ہے، لمبے دن بناتا ہے، اور چھوٹے دن بناتے ہیں، لمبی راتیں بناتے ہیں. یہ کون کرتا ہے؟ تو ایسے حالات تنگ کرنا، حالات کھول دینا بندوں پر، یہ اللہ ہی کرے گا. جیسے چھوٹی رات لمبا دن، چھوٹا دن لمبی رات، یہ ہم پر ہوتا ہے موسموں میں. ایسے ہی میرے دوستوں ہمارے حالات کو کھول دینا، تنگ حالات کو کھول دینا، روزی ہو، ہدایت ہو، اس کے دروازے کھل جائیں گے. روزی کے دروازے بھی کھل جائیں گے.
صحابہ سے روزی کے دروازے کھلنے والے ہیں. ہاں روزی کے دروازے کھلنے والے ہیں. خالی پلیٹ اٹھا لو, بھری پلیٹ لے لو, یوں کہیں گے لوگ. ایسا دور آئے گا, وہ آ گیا تو وہ خالی دے دو, یہ لو. جبکہ ایک ایک کھجور کھاتے تھے, اس وقت کی بات کہی, ایک ایک کھجور لوگ کھاتے تھے. تو اب سفر کو ایسا دور آئے گا کہ خالی اٹھا لو, بھرے نہیں لو. ایسا دور تمہارے پاس آئے گا. تو جو باتیں کہی ہیں وہ سچی ہے اور ہوتی رہی. کام کیا ہے؟ کام میرے دوستوں یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں. کام کیا ہے؟ اپنی ذمہ داری پوری کرنی. اپنی ذمہ داریوں میں ایک تو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بڑھانا. کیا بڑھانا ہے؟ ہمارا تعلق بڑھا ہے اللہ سے, ایمان میں یقین آ گئے, خدا کا خوف آ گیا, اللہ کی رحمت کی امیدیں پیدا ہو, اللہ کے عذاب کے ڈر پیدا ہو. یہ اپنے اندر پیدا کرنا, یہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے. دعوت کی محنت اسی وجہ سے سب سے پہلے اندر بنے. صحابہ کرام کو دعوت کی وجہ سے تقویٰ ملا تھا. کیا ملا تھا؟ تقویٰ, اندر کا ڈر, یہ ملا تھا. یہ بڑی بات ہے کہ اندر کا تقویٰ دیا. تقوی کی وجہ سے آدمی اپنے دین پر قائم رہتا ہے, ڈرتا ہے اللہ سے, فرائض ادا ہو جاتے ہیں, حرام سے بچا جاتا ہے, سنتوں کا اتباع کیا جاتا ہے, حقوق ادا کیے جاتے ہیں. یہ سب اس سے بنتے ہیں, کہ اندر ایک تقویٰ آیا. اس محنت کا یہی اثر ہے کہ جب یہ محنت صحیح ہوتی ہے تو اندر ایک چیز اللہ پیدا کر دیتے ہیں دلوں میں, وہ تقویٰ ہوتا ہے. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. اس کی وجہ سے آدمی کو اپنی زندگی پر ندامت آتی ہے. کیا آتی ہے؟ ندامت آتی ہے, پچھتاوا آتی ہے کہ میں نے کچھ کیا نہیں. پھر وہ اپنی زندگی کو بناتا ہے, چھوٹی ہوئی نمازیں ادا کرتا ہے. چھوٹی ہوئی نمازیں کہ میں نے یہ عبادت کھوئی ہے, تو چھوٹی ہوئی نمازیں ادا ہو جاتی ہے کہ اتنے نمازیں تھوڑی, باقی زکاتیں ادا ہو جاتی ہیں. اتنی زکاتیں باقی ہیں, دی نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے وقت لگا کر 18 برس کی زکاتیں دی ہیں. حساب کیا کہ 18 سال سے نصاب کا مالک ہوں اور زکات دی نہیں ہے. اب جماعت میں فضائل زکات پڑی 4 مہینے ہیں, تو فضائل زکات کیا ہے, زکات نہ دینا کیا ہے, زکات کے کیا آداب ہیں, فضائل زکات میں ساری چیزیں ہیں, مگر ساتھی پڑھتے نہیں اس کو. یہ مجھ کو شکایت ہے ساتھیوں سے. اس لیے علم و ذکر سے ہماری دعوت کوری ہوتی چلی جا رہی ہے. علم و ذکر سے دعوت ہماری کوری ہوتی ہے. ہماری دعوت میں علم ہے فضائل کا, مسائل علماء سے پوچھے جائیں گے, اور فضائل ہم خود پڑھیں گے, پڑھائیں گے, سنائیں گے. جی ہاں, گھروں میں, مسجدوں میں, حلقوں میں, دعوتوں میں فضائل سنائے جائیں گے. کہ فضائل کے ذریعے سے شوق پیدا ہوتا ہے, خوف پیدا ہوتا ہے. خوف پیدا ہوتا ہے, نافرمانی سے بچنے کے لیے خوف چاہیے, عبادت قائم ہونے کے لیے شوق چاہیے, وہ فضائل سے پیدا ہوتا ہے. تو علم و ذکر اسی لیے دیا گیا ہے کہ فضائل سے یہ چیزیں پیدا ہوتی. ہم لوگ شروع میں جماعتوں میں بمبئی جاتے تھے 50 سال سے پہلے کی بات. تو وہ میں اس زمانے میں پرانے لوگ ہوتے تھے, صحبت پائے ہوئے, قاضی صاحب اور یہ سب, تو ہمیں سمجھاتے تھے کہ فضائل سے فائدہ اٹھاؤ. کہ فضائل سے کیسے فائدہ اٹھاؤ؟ کہ فضائل سے فائدہ اٹھانے کا یہ طریقہ ہے کہ فضائل کی کتابیں پڑھو, جیسے پڑھتے ہو حلقوں میں, گھروں میں, مسجدوں میں. یہ ایک. دوسرا, اکیلے بھی اس کو دیکھو, اس کا مطالعہ کرو, اکیلے. اس سے دل متاثر ہوگا. جیسے موبائل ہوتے ہیں نا, ہاں, کہ اسے دل متاثر ہو گیا یعنی دل برباد ہو گیا. ہاں, تو اب دوسری چیز لگتی نہیں دل کو. تو فضائل کا تعلق کیسے پیدا کرو؟
کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں، نبی یہ کہہ رہے ہیں، یہ برکت ہے، یہ فضیلت ہے، کہ فضائل کا اکیلے مطالعہ کرو، اکیلے دیکھو تو دل متاثر ہوگا۔ اور تیسرا، دعوت دینے کے لیے جاؤ اپنے بھائیوں کو تو یہی فضائل سے دعوت دو، یہی فضائل سے دعوت دو کہ بھائی تم مسجد میں چلو گے نا تو تم کو ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی، ایک ختمات ہوگی، ایک درجہ بلند ہوگا۔ مسجد میں داخل ہو جاؤ گے تو اللہ کے مہمان بن جاؤ گے۔ مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے، جب مسجد میں جاؤ گے تو اللہ کے مہمان ہے۔ مسجد میں خالی اعتکاف کر کے بیٹھو گے تو بھی ثواب ملے گا، نماز کا انتظار کرو گے تو بھی ثواب ملے گا، ثواب ہی ثواب۔ یہ فضائل، ہاں، تو ہمارے پاس یہ چیز ہے کہ فضائل کے مذاکروں سے اندر شوق پیدا ہوگا، خوف پیدا ہوگا۔ اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں یہ بات ہوگی کہ ایک تو اللہ کے فرائض ادا ہوں۔ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اللہ کے فرائض ادا ہو جائیں، یہ پہلا کام ہے، یہ پہلا کام ہے کہ ایمان کے بعد اللہ کے فرائض کا نمبر ہے نمازیں ہیں، کہ ہماری نمازیں صحیح ہوں، سنت کے مطابق ہوں، کیونکہ ہم تو دعوت دے رہے ہیں نمازوں کی، تو غلط نمازوں کی تو کوئی دعوت نہیں دیتا نا، صحیح نماز کی دعوت دیتے ہیں، تو ہم صحیح نماز کی دعوت بھی دیں اور اپنے نمازوں کو صحیح بھی دیں کہ ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں، کیونکہ یہ فرض ہے۔ ایسے ہی مال ہے تو ہم پائی کی زکات دیں، پائی کی، ایک پائی کم نہیں، اور علماء سے پوچھ کر کون مالدار ہے، جس کو لوگ مالدار کہیں وہ مالدار نہیں، جس کو شریعت مالدار کہے وہ مالدار۔ مالدار کون ہے؟ شریعت مالدار کا، جیسے مسافر کون؟ جس کو شریعت مسافر کرے وہ 2 رکعت پڑھے گا، یہ نہیں کہ یہاں سے وہاں جائے وہ 2 رکعت پڑھے، کہ جس کو شریعت مسافر کہے وہ 2 رکعت پڑھے گا، یہ ہر کوئی پڑھے گا، کہ تمبو سے کرو جاؤ 2 رکعت پڑھو، میں تو مسافر میں باہر جایا ہوں، کہ نہیں، مسافر وہ ہے جس کو شریعت مسافر کہے وہ 2 رکعت پڑھے گا۔ ایسے جس کو شریعت مالدار بتاوے وہ زکات دے، جیسے شریعت والوں سے پوچھو کتنے مال پر آدمی مالدار ہوتا ہے، تو اس طرح اپنی زکات پوری ادا کرو۔ مولانا صاحب چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہی اپنی زکات پوری ادا کریں، لوگوں کو اس طرف دھیان نہیں ہے، نکلنے کی بات ہے، بس نکلنے تو ایک حضرت مولانا نکلنا یہ تو 6 نمبر پر ہے، نکلنا کون سے نمبر میں ہے؟ 6 میں، اس کو پہلے بنا دیا، ہاں، فرمایا وہ تو 6 ہے، تفریح کے وقت کو نکلنا، اس سے پہلے اور بھی ہے، اس سے پہلے یہ نماز ہے، عبادت ہے 2 نمبر میں، تو ہماری عبادتیں صحیح ہو جائیں، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، روزے ہو، اعتکاف ہو، جو ہماری عبادتیں ہیں اس کو صحیح بنانا ضروری ہے۔ اس لیے نیچے علم و ذکر ہے نماز کے بعد، یہ عبادت صحیح کرنے کے لیے علم و ذکر چاہیے، کہ اپنی عبادتوں کو علم و ذکر کے ذریعے سے صحیح کرو تاکہ وہ سنت کے مطابق ادا ہو جائے۔ ہاں، کیونکہ عبادت تو نبی ہی سکھائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت جبریل نے سکھائی۔ ہاں، وہ آتے تھے، وہ نماز سکھاتے تھے، نماز کا وقت بتاتے تھے، دیکھو یہاں سے یہاں تک فجر کا وقت ہے، صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک صبح صادق نماز کا وقت، اس کے درمیان میں آپ کی امت نماز پڑھ لے، تو وہ آ کے بتاتے تھے۔ ہاں، تو ہم کو بتایا گیا ہے۔ ایک بات ہماری سمجھی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو صحیح پڑھیں، اہتمام سے پڑھیں۔ دعوت کا یہ اثر ہے، دعوت سے ہم پر، دعوت کی وجہ سے اگر ہمیں اندر عبادت کا ذوق شوق نہیں پیدا ہوا تو ہم پیچھے ہیں، یہ یاد رکھو کہ دعوت دینے کے باوجود ہمارے اندر عبادت کا ذوق شوق نہیں پیدا ہوا تو ہم پیچھے ہیں۔ صحابہ کرام کو اس کا ذوق شوق پیدا ہو گیا،
تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تم اصحاب محمد کو دیکھو گے صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اللہ کے فضل کو تلاش کرنے والے پاؤ گے. یعنی ان کی خصوصی نشانی بتائی کہ تم ان کو رکوع سجدوں میں پاؤ گے. کیا مطلب؟ کہ وہ عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی عبادتیں بہت ہیں. کیوں؟ دعوت عبادت کے لیے ہی ہوتی ہے، اس سے ہم لیے ہوتی ہے. بتاؤ اذان کس کے لیے ہوتی ہے؟ بولو. اذان کے لیے، مکے کی اذان، مدینے کی اذان، ایسا کہ اذان نماز کے لیے، ایسے دعوت عبادت کے لیے، جانی عبادت، مالی عبادت، اس کے لیے دعوت ہے. اس کے لیے چکر بھی ہے. دنیا سے چکر لگاؤ تاکہ امت میں عبادت زندہ ہو جائے. اس لیے 5 ارکان کے فضائل لکھے گا. 5 ارکان یہ اصل ہے امت میں آ جائے. پہلے اپنی عبادتوں سے نمازوں کو صحیح کرنا، نمازوں کو اہتمام سے پڑھنا، انتظار سے پڑھنا. کس سے پڑھنا؟ انتظار صلاح سے نماز پڑھنا. اہتمام میں ہوتا ہے. سعید ابن مسیب ایک تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 20 برس ہو گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ آیا ہوں. کیا مطلب ہے؟ اہتمام ہے کہ اذان سے پہلے مسجد میں. یہ اہتمام کی علامت ہے. تو نمازوں میں اہتمام ہمارے اندر آ جائے. اب تو ہمارے اندر کمی آ گئی کہ ہم نے اپنے پروگراموں کی وجہ سے نمازوں میں کٹوتی کر دی ہے. ہاں پروگرام ہماروں میں پڑھ لو، اب آ جاؤ. 17 رکعت نہیں پڑھتے عشاء کی، پروگراموں کی وجہ سے پڑھتے ہیں. دعوت عبادت کے لیے ہوتے ہیں. میں نے نظام ہماری دلی میں ہمارے ساتھیوں کو میں نے کہا جو تبلیغ میں نہیں ہے وہ عشاء 17 پڑھتے ہیں، تم 9 پڑھتے ہو. تو تم نے اللہ پر احسان کیا. ہاں کیوں کہ ہم تو ہیں جماعت والے، ہم تو ہیں جماعت والے. مولانا جیسے ایسا فرماتے کہ مجھ کو اپنے ساتھیوں کے بارے میں یہی خطرہ ہے. تو وہ سمجھے کہ ہم تو ہیں تو کرے توڑا. ہاں تو کیا فائدہ ہوا کہ ہم تو ہیں. یہ دھوکہ ہے. تو شیطان نے پیچھے ڈال دیا، تبلیغ کے راستے سے تبلیغ سے روک دیا. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے شیطان بہت چالاک ہے، ہر شکل والے کو اس کے شکل سے مارے گا. ہر شکل والے کو اس کے شکل سے مارے گا. تبلیغ والے نے کہ تو سو جا بعد میں پڑھ رہا ہے، نہیں کہتے نہیں میں تو جماعت میں، لیکن پڑھے گا 9 رکعت. 9 رکعت پڑھنا تو ایسا ہے جیسے مزدور کی طرح سے کہ میرے مطلب میں جاتا ہوں. مزدور ایسا کرتے ہیں، ان کو کام سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی. تو نوکر ہے، مال خراب ہوگا کہ وہ آپ جانا، میرے وقت میں جاتا ہوں. نوکر ہے. تو ہم مسلمان جو ہیں نوکر نہیں ہیں، ہم تو اسلام کے ذمہ دار ہیں. جیسے دکان والا دکان کا ذمہ دار ہے، اپنا نفع نقصان کا وہ دیکھتا ہے، میرا نفع ہوا نقصان. نوکر کو نہیں پتا کہ نفع ہوا نقصان، وہ تو اپنی نوکری کرتے چلا جائے گا. اور دوسری جگہ کوئی بلائے گا تو پھر بالکل بھی چھوڑ دے گا. اس کو اس کی دکان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. تو نوکر ہے. تو ہم الحمدللہ نوکر نہیں ہیں، ہم تو دین کے ذمہ دار ہیں. دین کے ذمہ دار. اس لیے ہماری عبادتوں میں ذوق شوق ہونا چاہیے. عبادتوں کو اچھے سے اچھا بناؤ. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اچھی طرح کام کرتے رہیے. ترجمہ دیکھنا، اچھی طرح کام کرو. اللہ تعالیٰ اچھی طرح کام کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. یہ آیت کے نیچے ترجمہ ہے. اللہ کا پیغام ہے یہ. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. ہر آیت ہمارے لیے پیغام ہے. جیسے میسج آتے ہیں، میسج آتے ہیں تو میسج یہ پیغام ہے. پیغمبر پیغام لایا ہے.
اللہ کے بعد یہ پیغام ہے کہ احسنوا ان اللہ یحب المحسنین، اچھی طرح کام کرو، اللہ تعالیٰ اچھی طرح کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کیونکہ ایک چیز اللہ کو دینی ہے تو اللہ کوئی غریب مسکین ہے؟ اللہ تو بادشاہ ہے۔ اس لیے کہا اپنی نمازوں کو، اپنی عبادتوں کو اچھی بناؤ، سنت کے مطابق، اطمینان کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ۔ اس لیے کہ عبادت کے لیے پیدا ہی کیا اور کس کام کے لیے نہیں پیدا کیا۔ دعوت میں لگ کر یہ چیز ہمارے اندر آنی چاہیے۔ یہ دعوت کے لوازمات میں سے کئی دین کی دعوت میں لگا ہوا ہے تو کہ عبادت کا ذوق شوق پیدا ہو گیا۔ راتوں کو جاگنے والے، راتوں کو رونے والے، راتوں کو مانگنے والے، یہ پیدا کرنے کہ دعوت کا یہ اثر آ رہا ہے۔ جسے مالدار آدمی تجارت کرتا ہے اور مالدار ہو جاتا ہے تو اس کی مالداری کا اثر اس کی زندگی پر آتا ہے، آتا ہی نہیں آتا۔ اس کے کپڑوں میں مالداری ہوگی، اس کے کھانوں میں مالداری ہوگی، اس کے شادی میں مالداری ہوگی، اس کے گھر میں مالداری، گھر کیسا بنایا تو گھر بنایا اس میں مالداری ہوگی، جوتوں میں مالداری ہوگی، جوتے بھی مالداری کے پہنے گا، کیوں؟ مالدار ہے تو پھر تو یہ دیندار ہے تو اس کی ہر بات میں دینداری ہونی چاہیے، ورنہ دینداری کا کیا مطلب ہے؟ تو اس لحاظ سے ہمیں اپنے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ نے ہم کو دین دیا ہے، ہم اپنے دین کے کاموں میں آگے رہیں، عبادت میں، مال خرچ کرنے میں صحابہ کرام مال خرچ کرنے میں اچھا سے اچھا مال خرچ کرتے، جو مال زیادہ پسند آیا اس کو خرچ کیا، جو مال زیادہ پسند آئے کہ اس کو اللہ کے نام پر خرچ کرنا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ حکم کیا ہے جو زیادہ پسندیدہ چاہے وہ مجھے دو۔ جی ہاں، اسے انڈے کی پاؤ گے تو وہ اپنا اچھا سے اچھا مال دیتے تھے۔ زکات وصول کرنے والا آتا تھا، اس زمانے میں جانوروں پر زکات ہوتی تھی، لوگ جانور پالتے تھے، تو جیسے سونا چاندی پر زکات ہے، جانوروں پر بھی زکات ہے۔ کسی پر میں نے دیکھا یمن میں ایک آدمی کے پاس 6000 بکریاں ہیں، یہی اس کا مال ہے، یہی اس کا مال ہے۔ گائیں ہیں تو پالتے ہیں اس کو جنگلوں میں، تو اس میں زکات آتی ہے، گایوں پر، بکریوں پر، اونٹوں پر۔ تو جب لینے والا آتا تو وہ اچھے سے اچھا اونٹ پیش کرتا، اس کو لے جاؤ، وہ بتاتا کہ اس کی عمر کا اونٹ چاہیے تو وہ اچھے سے اچھا دے، یہ لے جاؤ، کیوں؟ تو مجھے اللہ کو دینا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری زکات لیں گے تو اپنے گھر میں تو رکھیں گے، وہ کسی غریب کو دیں گے، اپنے پاس تو رکھیں گے نہیں، تو اس کو لے جاؤ۔ تو غریب دودھ پیے گا، اونٹنی ہے، سواری کرے گا، بچے آئیں گے، اس کے نسل بچے کچے ہوں گے، اس غریب کا فائدہ ہوگا، یہ لے جاؤ، یہ کہنا اچھی سے اچھی دینا، کیوں؟ اللہ کو دینے۔ تو اپنی اچھی سے اچھی چیز اللہ کی طرف بڑھانا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ جی ہاں، یہ ایمان کی علامت ہے۔ مال میں اچھی چیز اور بدن میں اچھی چیز راحت، کہ اپنی راحت قربان کر کے عبادت کریں۔ راحت اچھی چیز ہے نا، ہر ایک کو راحت اچھی لگتی ہے، یہ راحت قربان کر کے عبادت کریں، اس کی اللہ نے تعریف کی ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، میرے بندوں کو دیکھو گے کہ ان کے بدن بستروں سے اور پلنگوں سے الگ رہتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں پلنگ کو اور میرے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں راحت قربان کر کے۔ کیوں؟ راحت پسندیدہ چیز ہے، پسندیدہ چیز جب قربان ہوگی اللہ کے لیے تو اللہ کو یہ بات پسند آئے گی۔ اس طرح مال میں بھی، جان میں بھی، تو صحابہ اس طرح کرتے۔ اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دعوت کی برکت سے ہمارے اندر عبادتوں کا ذوق شوق پیدا ہو، انہیں خالی پھرنا ہی پھرنا ہو، کہ پھرنا بھی اس لیے ہے کہ لوگوں میں عبادت کا ذوق آوے، لوگوں میں دین کا ماحول بنے۔
اس لیے پھرنا ہے، پھرنے کے لیے پھرنا نہیں ہے، اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے۔ انبیاء کرام جس طرح اپنی دعوت میں محنت کرتے تھے وہ عبادت میں بھی محنت کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام سارا سال روزہ رکھتے تھے، سارا سال، کتنی لمبی زندگی ان کی، سارا سال روزہ رکھتے اور دعوت کام تو کرتے ہی تھے، صبح بھی شام بھی سارا سال روزہ رکھتے۔ داؤد علیہ السلام ایک دن کے وقفے سے روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ ایک دن چھٹی، ایک دن روزہ ایک دن چھٹی۔ ان پر زبور نازل ہوئی تھی تو وہ زبور کی تبلیغ کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام 2 دن کے وقفے سے روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ 2 دن چھٹی پھر روزہ۔ ہر نبیوں کی عبادتیں ہیں، جیسے ان کی دعوتیں ہیں، ان کی تبلیغ ہے، ان کی عبادتیں ہیں۔ شعیب علیہ السلام نماز بہت پڑھتے تھے، اس لیے ان کی قوم ان کو جھٹلاتی تھی کہ تمہاری نماز تم کو یہ سکھاتی ہے، پہلا تو گدا مارو کرنا کرو کما یا بہت آگاہ ہونا، تمہاری نماز تم کو یہ سکھاتی ہے، تم وہ نماز بہت پڑھتی تھی۔ جی تو نبیوں کی زندگی میں دوستو جس طرح دعوت تبلیغ، ایسے وہ عبادت کا بھی اپنے اندر ذوق شوق رکھتے تھے۔ یہ نہیں کہ ہم، کیونکہ عبادت اصل ہے، عبادت کے لیے تو پیدا ہی کیا ہے، جانی عبادت، مالی عبادت، زبانی عبادت، ذکر، تلاوت، یہ اس کی کثرت ہونی چاہیے۔ کہ ذکر تو شیطانی اثرات سے بچنے کے لیے قلعہ ہے، شر ہے دنیا میں، شر ہے مزاجوں میں، تو مزاجوں کے شر سے، دنیا کے شر سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ کہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں رکھو کہ اللہ کا ذکر قلعہ ہے، پڑھا نہیں پڑھا؟ تو قلعے میں کوئی چیز آ گئی تو بند ہے، قلعے میں محفوظ ہو گئی، فوجیں قلعے میں محفوظ ہو جاتی تھی پہلے زمانے میں، اس لیے قلعے بناتے تھے۔ تو ذکر سے ہماری شیاطین شر سے حفاظت ہو جائے گی۔ ایک ایک عمل کا اثر الگ ہے، ایک ایک عمل کا اجر الگ ہے، ہر عمل کا اثر بھی الگ ہے، ہر عمل کا اجر بھی الگ ہے۔ ہاں، ذکر کی بھی کثرت، عبادت کی، دعا کی بھی کثرت، اور فرائض کا اہتمام، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، دوسرے کے حقوق ہوں، کہ اس کے بارے میں، کہ اس بارے میں پورا اہتمام، یہ ہماری زندگی میں آ گئی۔ یہ مقصود ہے دعوت کا۔ سب سے پہلے دعوت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دعوت والوں کی، کہ جو اس دعوت کو اڑیں گے اللہ ان کی زندگی پہلے بنائے گا، اللہ ان کو پہلے ہدایت دے گا، جیسے صحابہ کو پہلے ہدایت ملی، پھر ان کے ذریعے سے قوموں کو ہدایت ملی۔ تو جو دعوت کو اپنے ذمے لیتے ہیں ان پر یہ انعام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ ان کو سب سے پہلے نوازتے ہیں۔ تو اس سے نوازنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے کہ جو چیزیں ان کی طرف، اللہ کی طرف سے ان پر آئی ہے کہ وہ اس کو اچھے سے اچھا ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی نمازوں کے ذریعے سے اپنی حاجتیں اللہ سے پوری کرواتے ہیں، اپنے صدقات اور خیرات کے ذریعے سے اپنے سے بلاؤں کو دور کراتے ہیں۔ جی ہاں، روزوں کے ذریعے سے تندرستی اور صحت آتی ہے، حج کے ذریعے سے محتاجی دور ہو جاتی ہے۔ یہ سارے دنیا کے اثرات ہیں عبادتوں میں، کہ حاجی، حدیثوں میں حاجی غریب نہیں ہوگا، یہ حج کا انعام ہے۔ اور جو مقبول حج کے لیے جنت ہے وہ الگ ہے، وہ الگ ہے، یہ دنیا کا اثر ہے کہ دنیا کی برکت یہ ہوگی کہ حاجی غریب نہیں ہوگا، تو وہ کسی کا محتاج ہو جائے گا، حج کی وجہ سے محتاجی دور ہو جائے گی، اس کے اثرات ہیں یہ۔ تو اثر بھی ہے، اجر بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کا اپنے آپ کو پابند کرنا ہے، ان چیزوں کے ساتھ نقل و حرکت بھی ہو، ان چیزوں کے ساتھ محنت بھی ہو، ان چیزوں کو نمازیں اور یہ چاہے روزے۔ مولانا محمد النعمانی صاحب کہا کہ نفل روزوں کا تو امت میں سے رواج ہی نکل گیا، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ یہ تو پیچھے ہی ختم ہو گیا کیونکہ رمضان آ گیا، تو دیکھیں گے۔ ہم نہیں کہتے روزہ رکھنے کو، لیکن ایک بات ہے کہ ہمارے اندر سے یہ نقص پیدا ہو گیا، بجائے عبادتوں کے زیادہ ہونے کے کم ہو گئے۔
پروگراموں نے اس کی جگہ لے لی. ہاں نہ کہ دعوت عبادت کے لیے ہوتی ہے، دعوت اطاعت کے لیے ہوتی ہے. اس لیے اپنے رخ کو اس محنت کے ساتھ اطاعت کی طرف، عبادت کی طرف، ذکر کی طرف، دعاؤں کی طرف، توبہ استغفار کی طرف پھیرتے ہوئے کام کرنا ہے. یہ چیز ہماری زندگی میں اگر بنا تو لیڈر ہی ہو جائے گی، پھر دل سخت ہو جائیں گے کہ ہم تو ہیں، ہم تو اگر لیڈر لوگ ہیں ہم تو ہیں، ہم تو سیوا میں ہیں. وہ کتنی سیوا ہوتی ہے وہ سب جانتے ہیں. ہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سنت شریعت ہمارا اصلی مقصود ہے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ہماری محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعوت کا مقصود ہے. یہ لکھا ہوا ہے جمیع ما، یعنی جتنی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں وہ سب ہماری دعوت کا مقصود ہے. ہماری کوئی چیز نہیں، اللہ کے نبی نے جو باتیں لا کے دی ہیں وہ ہماری دعوت کا مقصود ہے. اس کے لیے نقل و حرکت ہے. نقل و حرکت تو ہمارے کام کی الفبا ہے، جو کہتے ہیں الفبا تو پڑھنی پڑے گی ورنہ قرآن کیسے پڑے گا. لیکن الفبا ہمیں ہی رہنا ہے یا آگے بھی جانا ہے؟ چھوڑو، الفبا ہمیں ہی رہنا ہے. تو پھرنا تو کیا تھا ہمارے کام کی الفبا ہے. قافلوں کی حرکت، قافلوں کی حرکت فرمایا ہمارے کام کی الفبا ہے. تو ہر جگہ کہ نکلو نکلو، کوئی کچھ کام نہیں ہے وہاں بھی یہی کہیں گے کوئی اللہ کے راستے میں نکلنا. تو الفبا تو پڑھانا ہی پڑے گا. اس کے بعد کیسے، اس کے بغیر کیسے ہوگی؟ کیونکہ اس کا الفبا ہمیں ہی رہنا ہے. وجہ ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے. آگے کیا ہے کہ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں کہ زندگی میں، انفرادی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہے، جس کے پیچھے چلو گے تو منزل پر پہنچ جاؤ گے. ستارہ پہلے لوگ ستاروں کے ذریعے سے راستہ دیتے تھے کہ یہ ستارے یعنی ان کے پاس نور ہدایت ہے صحابی کے پاس. تو وہ نور ہدایت یہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. یہ سنتیں ہماری زندگیوں میں آئے، کھانے میں، پینے میں، عبادتوں میں، پہننے اوڑھنے میں، ان میں سنتیں آئیں. یہی تو امتیاز ہے ہمارے اور غیروں میں. ورنہ کھانا پینا شادی وہ تو غیر بھی کرتے ہیں. ہم میں ان میں کیا فرق ہے؟ ہم میں ان میں فرق یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کریں گے، وہ اپنے طریقوں پر کریں گے، اپنے رواج پر کریں گے. ہمارے پاس کوئی رواج نہیں، کوئی تہوار نہیں. اسلام میں نہ تہوار ہے نہ رواج ہے. تو اسلام میں کیا ہے؟ اتنا طریقے ہیں. خوشی ہو تو خوشی کے طریقے کہ عید کی نماز پڑھو، خوشی ہے. غم ہے جنازے کی نماز پڑھو. بارش نہیں ہو تو بارش برسانے کی نماز پڑھو. ہمارے پاس طریقے ہیں، ہر کام میں ہمارے پاس طریقے ہیں. خوشی کی دعوت ہے کہ ہماری زندگی میں محنت کرتے ہوئے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ رہے ہیں. ان طریقوں جانیں، ان کو پوچھیں. مولانا ابرار صاحب فرماتے رہے پہلے آسان آسان سنتوں پر عمل کرو. آسان سنت پہننے اوڑھنے کی ہے، جوتا پہننے کی، اتارنے اوپر چڑھے تو اللہ اکبر، نیچے اترے تو سبحان اللہ. ہاں ہم حالت میں لا الہ الا اللہ. یہ اس قسم کی جو سنتیں وہ آسان سنتیں. جب اس کے ساتھ تعلق ہو جائے گا تو پھر بھاری سنتوں پہ بھی عمل کرو. بھاری سنت کیا؟ بھاری سنت کیا کہ دشمن سے بھی خلاف سے پیش آنا. جو ہمارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ احسان کرنا، جو ہم کو نقصان پہنچائے اس کو نفع پہنچانا. بدلہ لینے کی تو بات ہی نہیں، اور اس کو نفع پہنچانا. جی ہاں، یہ کرتے تھے ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ اپنی طرف سے ان کو نفع پہنچانا. جانتے تھے کہ کھلا ہوا دشمن ہے. دیکھو یار دشمنی کا برتاؤ نہیں کرتے تھے، اخلاق کا برتاؤ. یہ بہت اونچی بات ہے. یہ بھی پیدا ہوگی کام کرنے کے بعد انشاءاللہ، کیونکہ ہے وہ اس کے لیے کہ زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزیں آئیں. لیکن دین پہلے عبادت میں آئے گا. کتنا آئے گا؟
مولانا رضا فرماتے ہماری محنت صحیح ہوئی تو پہلے ان لوگوں میں عبادت کا دین زندہ ہوگا، یعنی عبادتیں مالی عبادتیں صحیح ہو جائیں گی، پہلے ہوگی کیونکہ عبادت پہلے ہوئی ہے، عبادت پہلے فرض ہوئی ہے، بعد کے حکم بعد میں آئے ہیں. تو فرمایا ہمارا کام صحیح ہوا تو پہلے عبادتیں صحیح ہو جائیں گی، عبادت کا دین آئے گا. وہ اپنے اندر یہ چیزیں میرے دوستوں لانی ہے کہ اللہ کے فضائل ادا ہو جاوے، اللہ کے حرام سے بچنا نصیب ہو جاوے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی فکر پیدا ہو جاوے اور آخرت کی فکروں کے ساتھ زندگی گزرے. صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہماری زیادہ فکر آخرت کی ہے، ہم تو آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ دینی زندگی آسان ہو جائے گی. کیوں کہ آخرت کی فکر ہے. پتہ نہیں آخرت تک کب آدمی پہنچ جائے کوئی کہہ نہیں سکتے. تو اس لیے اپنے آخرت کی فکروں کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے. یہ اثر ہماری زندگیوں میں آئے دعوت کے ساتھ. جی ہاں، دنیا میں جائیں، دنیا کو دیکھیں. حضرت فرمایا دنیا میں جاؤ، دنیا کو دیکھو، وہاں کی معاشرت مت لاؤ، اپنی معاشرت پر رہو. جو زندگی اپنی تھی سیدھی سادھی کہ وہی رکھو، اسی پر رہو، تب تو دنیا کے فتنوں سے بچا ہو جائے گا. نہیں تو دنیا کے فتنوں سے بچنا آسان نہیں ہے. اپنی زندگی کی سنت کے مطابق، سادگی کے مطابق، یہ دعوت کا اثر ہے. سب سے زیادہ اتباع ابو بکر کے اندر تھا رضی اللہ عنہ، سب سے زیادہ. ایسی بالکل نماز پڑھتے تھے جیسے وضو پڑھتے، سب سے زیادہ. پھر درجہ بدرجہ لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع، یہی حال لوگوں کا رہے کہ اپنی زندگی کو اپنی دعوت کے ساتھ اتباع والی، سنت والی، سادگی والی، دعا والی یہ بنا ہے. ہمدردی کرنے والی دوسروں کی، حسن ظن کے ساتھ زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کہ اس سے بڑا نفع ہوتا ہے. جیسے بدظنی سے نقصان ہوتا ہے، ایسے حسن ظن آپس کا، ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھنا، ایک دوسرے کی خوبی دیکھو، ایک دوسرے کی خوبی دیکھو. فرمایا ہمارا کام خوبیوں کا لین دین ہے. میوات والوں سے فرماتے ہیں تمہارے دو خوبی ہے. میوات والوں سے کہا ایک دن کہ تمہارے دو خوبی ہے. ایک خوبی یہ ہے کہ سادگی ہے، کچھ زمانے سادگی ہے تمہارے اندر. دوسرا جفا کشی ہے. جفا کشی کیا؟ محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ زندگی گزارنا. کیونکہ مال زیادہ تھا نہیں ان کے پاس، تو وہ محنت مشقت کے ساتھ زندگی گزارتے. بمبئی سے کلکتہ پیدل چلتے تھے. ہاں، بمبئی سے گزرے تو پھر ہمارے ضلع میں، سروس ضلع میں سے گزرتے. جماعت کہاں جا رہے؟ کلکتہ جا رہے ہیں. یہ تو میری حاضری کی بات ہے. لائن پر، ریلوے لائن پر چلتے ہیں. وہ مجھے کہتے تمہارا نبی پور اور یہ ریلوے لائن پر ہے نا، تو مجھے یاد ہی کر رہے تھے کہ ہم جب گزرتے تھے تو ریلوے لائن پر نبی پور ہے، یہ ہے، وہ ہے. تو ریلوے لائن پر گزرتے تھے اور گاؤں میں ٹھہرتے تھے. اور چلا 4 مہینے بمبئی چکر کرتا. ہاں، دہلی سے لاہور، جب لاہور ہندوستان نہیں، پاکستان نہیں بنا تھا، ادھر بھی جاتے، مغرب کی طرف بھی جاتے، پشاور تک جماعتیں جاتی ایسے چلتے ہیں. ہاں، تو اس لیے کہا تمہارے اندر سادگی ہے، جفا کشی ہے، محنت مشقت برداشت کرنا. تو اس کی وجہ سے راستے کھولے، ان کی محنت مشقتوں کی وجہ سے. ان کا احسان ہے، اللہ ان کو جائے کہتے ہیں. وہ تو بیچارے مر گئے کام کرتے، راستہ کھول کے مر گئے، اب لوگوں کے لیے راستہ کھول کے. تو یہ بہرحال نمونے ہیں کہ اپنی زندگی کو سنت والی، سادگی والی محنت کو الحمدللہ نصیب ہو گئی ہے. محنت کرتے بھی اللہ قبول فرماوے، اس سے انکار نہیں ہے. قربانی بھی ہے الحمدللہ، اسے بھی اللہ قبول فرماوے اور اس میں اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرماوے کہ اپنے عملوں میں اخلاص پیدا کرنا ہے، استقامت پیدا کرنی ہے، پابند ہو کر کے کام کرنا ہے. اخلاص، استقامت، یہ 2 چیزیں ضروری ہیں. اخلاص قبولیت کے لیے ہے اور استقامت اصلاح کے لیے ہے. کہ جب اپنے عمل پر استقامت ہوئی تو پھر نفس میں صلاح فلاح آ جائے گی، نفس خیر کا عادی ہو جائے گا. حضرت عمر فرماتے تھے اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ. جماعتیں جاتی تھی نا سامنے سے، تو فرماتے تھے اپنے آپ کو خیر کا کاموں کا عادی بناؤ. ذمہ دار سے کہتے تھے یہ تیرے ساتھ جا رہے ہیں، ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنا.
یہ فارغ ہو کر گھر سے فارغ ہو کر جا رہے ہیں، اب گھر کا کام نہیں کریں گے تو پھر کیا کام کریں گے؟ کہ اب جتنے خیر کے کام ہیں ان کے یہ عادی بن کے آؤ، عادت کے بعد وہ عمل آسان ہو جاتا ہے، تو خیر کے کاموں کے عادی ہو گئے۔ یہی اصول ہمارے لیے بھی ہے، یہ سب ہماری کتابوں میں لکھا ہے، فضائل کی کتاب کہ حضرت عمر اللہ کے راستے میں جانے والوں سے اور فرماتے تھے کہ خیر کے کاموں کے عادی بنو، دعوت دینے کے، عبادت کرنے کے، خدمت کرنے کے، ذکر کے، تلاوت کے، ہاں ان سب چیزوں کے عادی بن جاؤ، کیونکہ آدمی صحیح چیز کا عادی نہیں بنے گا تو غلط چیز کا عادی بنے گا، ہاں کہیں نہ کہیں رک پڑ جائے گا۔ اس لیے کہا کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ اور اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے اس کام کو قبول فرمائے، یعنی ہم سے راضی ہو جائے۔ قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے اس کام کے ذریعے سے راضی ہو جائے، یہ مانگے اللہ تعالیٰ سے، جب اللہ راضی ہو جائے گا تو قبول بھی کر لے گا، پسند بھی کر لے گا، پھر اس کا جو بدلہ اور وعدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ پورا کریں گے۔ اور حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ کسی بھی عمل کو قبول کر کے زیادہ مت سمجھو، کم ہی سمجھو۔ لاکھوں صدقات میں کیا ہے کہ کتنی بڑی خیرات کی ہے تو ابھی اس کو کم سمجھو، کیونکہ جو خیرات تم نے کی ہے اس کے مقابلے میں جو تم نے اپنے اوپر خرچ کی ہے اس کے مقابلے میں یہ کم ہے۔ یہ سمجھایا ہے کہ تم نے اپنے اوپر جو خرچ کر دی ہے اس کے مقابلے میں یہ خیرات کم ہے، اسے اس کو زیادہ مت سمجھو، کم ہے۔ کہ ہم نے اپنے اوپر تو زیادہ لگائی، کیونکہ مکان بنائے تو بہت لگائے، بہت پیسے لگائے، کھانے کھائے، کپڑے بنائے، زیور بنائے، پھول میں بہت لگائے، اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہتا ہے جو اپنے اوپر لگایا ہے تم نے وہ زیادہ ہے، جو خدا پر لگایا ہے وہ تو کم ہے۔ یہ فضائل صدقات کے آخر میں لکھا ہے آداب میں، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ ہاں علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ جو تم کر رہے ہو وہ تھوڑا ہے، اللہ کے لیے جو ہے وہ تھوڑا ہے، اپنے لیے جو ہے وہی زیادہ ہے، تو حساب کہنا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ ترغیب ہے کہ اپنے اتنا بھی کرے لیکن اس کو کم سمجھے، کیوں کہ آدمی آخرت میں بہت بڑی ضرورت محسوس کرے گا۔ ہاں بہت بڑی ضرورت اس کو محسوس ہوگی کہ اتنا کیا ہوتا، اتنا کیا ہوتا ہے نا، کوئی پچھتائے گا نہیں، ایک وہ آدمی پچھتائے گا جس نے اپنا وقت کھویا ہو کہ میں یہ کرتا تو مجھے یہ ملتا، تو ہر آدمی کوئی پچھتاوا ہوگا۔ آخرت عجیب ہے، اس لیے آخرت کو سامنے رکھ کر کے اپنے آپ کو چلانا ہے۔ ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ حضرات بے وصولی کرتے ہیں، نہیں، الحمدللہ کوئی بے وصولی نہیں، کوئی بے وصولی نہیں، الحمدللہ الحمدللہ اطاعت کے ساتھ قربانیوں کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن اس کو صحیح بنانا ہے۔ کیا بنانا ہے؟ صحیح بنانا ہے۔ یہ کمال ہے کہ جو چیز ہماری ہو وہ صحیح ہو۔ درزی کٹنگ کرتا ہے، کسی کٹنگ ہے دیکھ لو، جو کی کٹنگ کی خوبی ہے وہ بٹن اس کی کٹنگ کو ظاہر کرتا ہے، کتنی اچھی بنائی ہے، یہ کیا اس کا فن ہے، اس کا ہنر ہے۔ اس طرح مومن کا عمل ہے، مومن کا اخلاص ہے، تو مومن کا عمل اور اخلاص جس سے اس کے عمل میں خوبی آ جائے گی کہ اپنا عمل بھی صحیح ہو اور نیت بھی صحیح ہو۔ عمل صحیح ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اور نیت صحیح ہوتے اخلاص سے، یہ دونوں چیزیں ہوگی تو پھر وہ دین ایسا ہوگا جیسے ایک پوشاک، دین پوشاک کی طرح ہے، یہ وہ پوشاک کی طرح ہے، جتنا اچھا سیا ہے تو بدن کی رونق، ایسے ہی تو اپنا دین اچھے سے اچھا بنانا، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا پوشاک ہے۔ اس کا یہی طریقہ ہے کہ نیتوں میں اخلاص آوے، عمل میں استقامت آوے، سنت کا اتباع آوے، اور اللہ سے قبولیت کی دعا آوے۔ جتنی اللہ نے طاقت دی ہے وہ لگاؤ تو اللہ اگلی طاقت دے گا۔ قاعدہ ہے کہ اپنی طاقت لگائیے، آگے میرے پاس نہیں ہے تو اللہ اگلی دے گا۔ ہاں یہ تم قوت الا قوتکم، اللہ تمہاری قوتوں میں اپنی قوت کا اضافہ کرے گا کہ میں نے تو اپنی قوت لگائی تو کیا ہم اور دیں گے۔ چنانچہ خرچ کرنے والوں کو، لگانے والوں کو اللہ اور دیتا ہی دیتا ہے۔ ہاں اللہ ہی دیتا رہتا ہے ان کو، وہ لگاتے نہیں ہیں اور اللہ ان کو دیتا ہی رہتا ہے۔ انفق ينفق عليك، تو خرچ کر خدا تجھ پر خرچ کرے گا، تو خرچ کر خدا تجھ پر خرچ کرے گا۔ وہ یہ ہو رہا ہے الحمدللہ، جو خرچ کرتے ہیں ان کو زیادہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور یہی ہمارا مطلب ہے کہ اللہ دیں گے ہم لگائیں گے، اللہ دیں گے ہم لگائیں گے، راحت بھی لگائیں گے، مال بھی لگائیں گے۔ جی ہاں، کیوں کہ ہمیں آخرت بنانی ہے۔ کیا بنانی ہے؟ آخرت بنانے کے لیے کرنا ہے۔
کہ آخرت بنانے والے مخلص ہوتے ہیں، تو مخلصوں کے ذریعے سے فتنے ختم ہو جاتے ہیں اور خیر پھیلتی ہے۔ مخلصوں کے ذریعے سے فتنے ختم ہو جاتے ہیں، کہ وہ فتنہ نہیں چاہتے، اس لیے ان کے ذریعے سے فتنے ختم ہو جاتے ہیں اور خیر پھیلتی ہے۔ المخلصون ہم مصابیح الہدیٰ، کہ جو مخلصین ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ فتنوں کی اندھیریوں کو چھانٹے گا اور نور حق ظاہر ہوگا اخلاص کی وجہ سے۔ الحمدللہ ہر ساتھی مخلص ہے، ان کی کوئی غلط نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، اللہ کام ہو جائے، اللہ کام ہو جائے غلط ہے، تو یہ اخلاص ہے۔ اس لیے اللہ سے قبولیت کی امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اور اس کی دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرما دے، اور اس کے جو اثرات دنیا پر پڑنے چاہیے، یعنی حق اور ہدایت پھیلنا چاہیے، وہ اللہ پھیلا دے۔ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اس کے ذریعے سے حق کو اور ہدایت کو پھیلا دے دنیا میں، کیسے دنیا کو ہدایت مل جائے۔ ہمیں دنیا سے کچھ مانگنا نہیں ہے، دنیا سے کچھ ہم نہیں چاہتے، نہ مان والوں سے مان چاہتے اور نہ نوٹ والوں سے نوٹ، نہ ووٹ والوں سے ووٹ، کچھ نہیں۔ ہم تو آخرت چاہتے ہیں، آخرت کے لیے کام کریں گے، اور دعا کہ دعا ہماری سب کے لیے ہو کہ اللہ سب کے لیے خیر کا دروازے کھولتے ہیں۔ پھر جو ضد کرے گا اللہ کے مقابلے میں وہ محروم ہوگا۔ وہ قاعدہ ہے کہ جس کے اندر ضد آئی کہ وہ تو گیا کام سے۔ ہر زمانے میں کون نامراد ہوا کہ ضدی، جتنے ضدی ہوئے نبیوں کے زمانے میں علماء کہ وہ بات کو جانتے بھی ہیں کہ صحیح ہے لیکن نہیں کرنا ہے، نہیں چلنے دینا ہے، تو وہ کوئی بھی ہو کسی کو کہتا ضدی کو نامراد کہیں گے اور اپنی بات کو چلا دیں۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ سے امیدوار رہو، اللہ سے امیدوار رہو اور اپنی ذمہ داری پوری کرو اور اللہ سے مانگو، تو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو قبول فرما دے۔ اپنے فرائض کو اچھی طرح ادا کرنا اور حرام سے بچنا، یہ سب سے بڑی بات ہے، اس کو کبھی نہ چھوڑیں کہ زندگی میں اللہ کے فرائض ادا ہو جائیں اور اللہ کے حرام سے بچنا نصیب ہو جائے، اس کے ساتھ بھی یہ کام نور علی نور۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، امت میں رشد و ہدایت کی ہوائیں چلا دے، اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے، امت کے مالوں کی، جانوں کی، آبرو کی، دین ایمان کی یا اللہ ہر جگہ حفاظت فرما لے، ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے، ہر بلا، ہر فتنے، ہر بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو یہ دینی نقلوں میں حرکت اور محنت ہو رہی ہے یا اللہ اس کو قبول فرما، اے اللہ اس کو آسان فرما، پورے عالم میں حق اور ہدایت کا عام ہونے کا ذریعہ فرما، بندوں کے دلی طرف متوجہ ہونے کا اور سنت کے اتباع کا اور آخرت کی فکر کا ماحول قائم فرما دے، ایک ایک امتی کے اندر اپنی آخرت کی فکر ہو جاوے اور اپنی آخرت کی فکر کے لیے وہ کام کرنے والا بن جاوے۔ اے اللہ اپنی زندگی کو ہم امانت سمجھ کر، اپنے مال کو اور اولاد کو امانت سمجھ کر اپنی زندگی گزارے، اے اللہ اسے ہمیں توفیق عطا فرما۔ جماعت نقل و حرکت کر رہی ہے، دور اور دیر کے لیے پھر رہی ہیں، یا اللہ ان کے پھرنے کو قبول فرما، ان کے چلنے پھرنے کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، جانی مالی جتنی قربانیاں لگا رہی ہیں ان سب کو قبول فرما اور حق اور ہدایت کو پورے عالم میں اے اللہ تو آسان فرما دے، جتنی رکاوٹیں ہیں، جتنی دشواریاں ہیں
اپنے کرم سے ہمارے لیے آسان فرما کر تمام دشواریوں کو، تمام رکاوٹوں کو اے اللہ تو دور فرما دے۔ اے اللہ امت کے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما، امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو ناجائز طور پر محفوظ ہیں اے اللہ ان کو عافیت کے ساتھ بری فرما، اے اللہ ان کو عافیت کے ساتھ بری فرما، جو جس پریشانی میں ہے، جس مصیبت میں ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات دے، اور عافیت، صحت، سلامتی اور توفیق کی طاعت سے ہم سب کو مالا مال فرما، صلی اللہ، اور اس نکاح کو قبول فرما، اس میں برکت عطا فرما، نیک اور پاک شرف اولاد کے وجوہ ہونے کا ذریعہ فرما، خاندانوں میں الفت اور محبت اور مواد پیدا فرما، اے اللہ ہر خیر سے ان کو مالا مال فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد۔